سورہ نور کی آیت نمبر 16 اور 17 کا تفصیل پڑھنے سے ساتھ کا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں، اور اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہتان بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا بہتان سنا تھا تو اس وقت یہ کیوں نہ ہوا کہ تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے درست نہیں کہ یہ بہتان والی بات کہیں، کیونکہ یہ بہتان درست ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ یقین رکھیں کہ کسی بھی نبی علیہ السلام کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، جیسے بعض انبیاء کرام کی جو زوجہ تھیں وہ تھیں، لیکن کسی بھی نبی کی بیوی بدکار ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کفار کی طرف مبعوث ہوتے ہوئے ہیں، تو ضروری ہے کہ جو چیز کفار کے نزدیک بھی قابل نفرت ہو، انبیاء کرام اس سے پاک ہوں۔ چونکہ بدکاری جو ہے، بدکار عورت، یہ کفار کے نزدیک بھی اس کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ہر ایک اس چیز سے پاک کیا ہے کہ جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو۔ اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر تہمت لگائی گئی، یہ تہمت جو تھی یہ بہتان عظیم تھا، اور یہ بالکل جو ہے وہ ظاہر تھا، اس لیے کہ بہتان نہ کہنے والے اور توقف کرنے والوں پر بھی عتاب یعنی ان کی بھی پکڑ ہوئی، چونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر کا معاملہ تھا، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ اب بعض احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بقول نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب تھا تو پھر آپ نے اپنی بیوی پر لگائی گئی تہمت کو جو ہے واضح لوگوں کے سامنے کیوں نہ کیا، خاموشی اختیار کیوں کی؟ تو اس کے کئی ایک جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر کا معاملہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام کی خاموشی حضرت عائشہ صدیقہ کے معاملے کو نہ جاننے کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ آپ علیہ السلام وحی کا انتظار کرتے رہے، کیونکہ اگر آپ علیہ السلام اپنے علم کی بنا پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت کی خبر دیتے تو منافق کہتے کہ آپ نے اپنے اہل بیت کی طرف داری کی ہے، چونکہ کوئی بھی بندہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ بدکار نہیں کہتا۔ تو فرمایا نبی پاک علیہ السلام چونکہ اس لیے خاموشی اختیار فرمائی باوجود علم غیب کے کہ آپ وحی کا انتظار فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش رہے، اور خود ام المؤمنین نے بھی لوگوں سے یہ نہ کہا کہ میں بے قصور ہوں، بلکہ آپ نے بھی خاموشی اختیار فرمائی، اور آپ کو بھی جو ہے وہ وحی خدا کا انتظار تھا، چونکہ جب فرمایا وحی نازل ہو جائے گی تو اس وقت کوئی بھی دوبارہ منہ کھولنے کے قابل نہ رہے گا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی شان و عظمت اور ان کے پاکی کے اندر جو ہے 18 آیات بینات نازل فرمائیں۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اور فرمایا اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا اگر تم ایمان والے ہو۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ سابقہ آیتوں میں مذکور کلام سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانا یہ بہت بڑا بہتان اور گناہ عظیم ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس جرم کی وجہ سے حد لگے گی، اور دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس آیہ مبارکہ سے ایک بات یہ واضح معلوم ہوئی کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائے یا ان کی جناب میں تردد کے میں رہے، اور فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے، کیونکہ آپ کی پاک دامنی کو خود قرآن کریم نے بیان فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت امام سنت فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قذف یعنی ان پر تہمت لگانا یہ کفر خالص ہے، یعنی اس وقت بھی اگر کوئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تردد کے اندر رہے گا تو فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، کہ آپ کی آیات بینات، آپ کی پاک دامنی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان مجید کے اندر بیان فرمایا، اور ایک آیت بھی نہیں بلکہ 18 آیات بینات ہیں۔ تو جس بندے کو آپ کی پاک دامنی میں شک ہے اس کو اللہ رب العالمین کے اس پاک کلام کے اندر شک ہے، اور قرآن کریم فرقان مجید کے اندر شک کرنے والا یا قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔